میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام میری ذمہ داری، مائی رسپانسبلٹی، اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضری ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی کیا ذمہ داری ہے، بطور طالب علم میری کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے کچھ بات چیت ہوگی۔ آپ نیت کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، استاد جو ہے وہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل ہمارے جو میری ذمہ داری کی پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں کلام ہوا۔ استاد جو ہے وہ اگر اچھے انداز سے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کی ذمہ داری جب اچھے انداز سے وہ ادا کرے گا تو اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر اسٹوڈنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو استاد کی یہ جو محنت ہے، جو اس کی کوشش ہے، اس کی جو قابلیت ہے، وہ پھر یعنی اس طرح اسٹوڈنٹ کے کام نہیں آئے گی۔ جیسے آپ کسی برتن میں کچھ ڈالنا چاہیں، چاہے کتنا ہی اچھا مشروب کیوں نہ ہو، اگر وہ برتن جو ہے وہ اس کے پیندے میں سوراخ ہے یا کہیں سے وہ لیک ہے تو اب وہ چیز، وہ مشروب اس میں ٹھہرے گا نہیں، کتنا ہی اچھا جوس ہے وہ اس میں ٹھہرے گا نہیں، نکل جائے گا۔ تو جو برتن ہے اس کا بھی یعنی کیپیبل ہونا ضروری ہے اور وہ اس کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پہلے بھی یہ مثال دی جا چکی ہے کہ بارش برستی ہے تو اگر چٹان پر برستی ہے، پتھر پر برستی ہے تو وہ یعنی بہہ جاتا ہے پانی، لیکن اگر زرخیز زمین پر بارش برستی ہے، زمین، مٹی، سینڈ اس کو ایبزارب کرتی ہے اس پانی کو، تو پھر وہاں سرسبز جو ہے وہ گھاس اگتی ہے، دیگر نباتات، دیگر جو پودے ہیں یہ اگتے ہیں، ہری بھری فصلیں اگتی ہیں، ایسی فصلیں اگتی ہیں کہ جو انسانوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، بڑی قیمتی فصلیں اگتی ہیں۔ تو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوگی تو تبھی بارش بھی مفید ہوگی۔ اگر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو بارش پتھر پر برس رہی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے۔ ایسے ہی جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی ذمہ داری اچھے انداز سے پوری کرے تاکہ وہ استاد کے اسباق جو وہ بھرپور تیاری کر کے اور ایک اچھے انداز سے ڈیلیور کر رہا ہے اس کو لے سکے، اس سے لرن کر سکے، اس کو آبزارو کر سکے۔ طالب علم جو ہے، یہ جو ایج ہوتی ہے 12 13 14 سال 15 سال، کچھ شعور کی عمر ہوتی ہے، کچھ سمجھنے کی عمر ہوتی ہے یہاں بھی، اور اس کے بعد یعنی اس سے بڑے ہو جائیں 18 سال 20 سال 22 سال، تو اس عمر میں بھی بعض اوقات میچورٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ ایک پرائم ٹائم ہے، پرائم ایج ہے، بہترین دور ہے زندگی کا، جب آپ کے اعصاب یہ جوان ہیں، آپ کے بدن میں طاقت ہے، آپ تھکتے نہیں ہیں، دماغ بھی جو ہے وہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ سیکھ سکے، میموری جو ہے وہ تیز ہے۔ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، میری ایج جو ہے وہ 45 پلس ہے، تو اگر ہم غور کرتے ہیں اب، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کے مطالعہ کے بعد بھی، کئی بار اسٹڈی کرنے کے بعد بھی، یعنی ایک چیز کو ہم کئی بار پڑھتے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ذہن نشین نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن اگر ہم پیچھے جاتے ہیں اور یہی عمر جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، 13 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، کسی بیان میں کوئی ایک جو بات سنی ہے اس وقت
پڑھی بھی نہیں ہیں لیکن وہ باتیں اب بھی تھوڑا سا غور کریں تو یاد ہیں، یاد رہتی ہیں۔ اس وقت ایک بار کوئی چیز پڑھ لی یا 2 بار پڑھ لی تو الحمدللہ وہ بات ابھی بھی یاد ہے، لیکن آج کئی بار سننے کے بعد بھی، کئی بار پڑھنے کے بعد بھی چیزیں ذہن نشین نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ایج ہے، میرے وہ ناظرین مدنی چینل کے بالخصوص جو اس ایج میں ہیں، وہ اگر غور کریں تو یہ جو ایج ہے نا، یہ پرائم ٹائم ہے۔ آپ کے جسم میں بھی طاقت ہے، آپ جوان ہیں، اور آپ جو ہے آپ کا ذہن بھی نوخیز ہے۔ اب آپ جتنا حاصل کر سکتے ہیں آپ کو حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ اس عمر میں بعض اوقات بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اب اسکول جانے والے ہوں یا مدرسے جانے والے ہوں یا جامعہ جانے والے ہوں، دنیاوی علوم سیکھنے والے ہوں، کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، یا مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں، تجوید کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا درس نظامی کر رہے ہیں، تو اس عمر میں بعض اوقات یہ باتیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ پرائم ایج ہے، یہ کہہ رہے ہیں بڑا اہم عمر کا حصہ ہے، تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس مصیبت میں ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ سارے جو ہیں وہ ایزی ہیں، اور ہم صبح سویرے چاہے سردی ہے یا گرمی ہے، جیسا بھی موسم ہے، دیگر معاملات ہیں، فنکشن ہیں، ادھر ادھر چھٹیاں، کچھ بھی نہیں، روزانہ بس اسکول جانا ہے، روزانہ کالج جانا ہے، روزانہ مدرسے یا جامعہ جانا ہے۔ تو اس عمر میں بعض اوقات یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ایج ہے، یعنی یہ تقریباً ایک سر شعور میں جب بندہ داخل ہوتا ہے 12-13 سال سے لے کر 22-25 سال کی عمر، یہ ایک پرائم ایج ہے جس میں آپ جتنا اس عمر میں سیکھیں گے نا، اس کے بعد وہ آپ کی ایبیلٹی بھی نہیں رہے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ذہن اس طرح ساتھ نہیں دیتا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت ایک بار کوئی بات سن لی آج بھی یاد ہے، ایک بار پڑھ لی آج بھی یاد ہے، 1-2 بار پڑھی الحمدللہ ذہن نشین ہو جاتی تھی، آج کئی بار پڑھنے کے بعد بھی چیزیں یاد نہیں رہتی، ذہن نشین نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مشقت زیادہ کرتے ہیں تو طبیعت بھی آزمائش میں آ جاتی ہے۔ اب معمولی نزلہ زکام ہو جائے، معمولی فلو ہو جائے، موسم کی تبدیلی میں یا کسی وجہ سے الرجی ہوتی ہے تو نزلہ شروع ہو جاتا ہے، زکام شروع ہو جاتا ہے، ہلکا فیور یعنی بخار ہو جاتا ہے، ٹمپریچر ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اب اتنی نقاہت ہو جاتی ہے، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، اتنی ویکنس ہو جاتی ہے کہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا مینٹل یعنی ذہنی کوئی کام کرتے ہیں تو بندہ جلدی تھک جاتا ہے اس ایج میں، لیکن اس عمر میں ایسا نہیں تھا۔ الحمدللہ ایک ہمت تھی، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ جاگ رہے ہیں، ایک یعنی لانگ ڈیوریشن ہے، جاگ رہے ہیں، کئی گھنٹوں سے جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ذہن تر و تازہ ہے۔ اب ویسا نہیں ہے، اس وقت مشقت برداشت کر لیتے تھے، اب برداشت نہیں کر پاتے۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں نا، ذہن جو ہے وہ بھی یعنی انٹیلیجنٹ بندہ اس ایج میں ہوتا ہے، اور اس عمر میں آ کے مینٹلی وہ ویک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ طبیعت اور یہ آزمائشیں بھی ہیں۔ پھر اس وقت ذہن اتنا زیادہ انگیج نہیں ہوتا، مینٹلی بندہ اتنا زیادہ انگیج نہیں ہوتا، اس کا مین کام ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ساتھ یعنی اس ایج میں آ کر خانگی مسائل ہیں، گھر کے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے، فلاں سے لینا ہے، فلاں کو دینا ہے، کاروبار کے معاملات، جاب کے معاملات، پھر رشتہ داروں کے معاملات، تو بہت کچھ وہ انسان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی ایبیلٹی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہوتی ہے، متاثر مسلسل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک سمپل سی مثال ہے، طلباء تو اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فریش میموری ہوتی ہے نا، آپ کوئی بھی ڈیوائس یوز کرتے ہیں، کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، آپ ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، تو جس کی میموری بالکل فریش ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز آپ سیو کریں تو اس میں بآسانی سیو بھی ہوتی ہے، آپ اس کو چلائیں، پلے کریں تو بڑے اچھے انداز سے پلے ہوتی ہے، لیکن جب اس کی میموری فل ہو جاتی ہے تو اب وہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایفیشنسی وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اس ایج میں جو یہ اسٹوڈنٹس کی ایج ہوتی ہے، ویسے تو خیر طالب علمی کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ ایج لمٹ کیا ہے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے بڑی عمر کے بھی کئی اسلامی بھی ایسے ہیں جو علوم سیکھتے ہیں، دینی علم سیکھتے ہیں، اور دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کئی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ ماسٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد ایم فل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایج تو خاص نہیں ہے یعنی اس کے لیے طالب علمی کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے، لیکن جو پرائم ایج ہے وہ یہی، یعنی جو ایک تو بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی علم دین سیکھنے کا سلسلہ اس وقت ہوتا ہے، یا دنیاوی علوم سیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ایج اور مینٹل لیول کے مطابق ہوگا۔ بالخصوص 10-12 سال سے لے کے 25-27 سال تک کی ایج، یہ پرائم ایج ہے۔ اس میں آپ جتنا زیادہ سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں۔ اب اس میں جو میری ذمہ داری بنتی ہے کیا ہے
اگر آپ اس ایج میں ہیں یا اس ایج کے علاوہ سبھی کے لیے علم دین تو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہی ہے. تو جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس میں اور وقت ضائع کرنے والے امور ہیں، ان کی طرف توجہ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک طلباء کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو غیر ضروری کے مشاغل ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو انگیج کر لیتے ہیں. جیسے اپنا قیمتی وقت ہے وہ دوستیوں میں، اسکول میں ہی، کالج میں ہی، یا مدرسے میں، جامعہ میں، وہاں کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوستی کا ایسا تعلق بنا کہ ظاہر ہے جہاں رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ وہ ایک میل ملاپ تو ہوگا، دوستی ہوگی، لیکن اس کی بھی کچھ لمٹس ہیں. آپ اتنا وقت اس دوستی کے لیے نکالیں کہ آپ کی دیگر مصروفیات متاثر نہ ہوں، ایک حد کے اندر جو ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے وقت ضائع نہ ہو. تو اگر ایسی دوستی ہے کہ وقت بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہے، کھانے پینے میں، اور اس طرح وقت ضائع کر رہے ہیں، تو آپ کی صلاحیتیں بھی ماند پڑیں گی. اور ساتھ ساتھ آپ کی یہ جو پرائم ایج ہے یہ ایک ایسے کام میں صرف ہو رہی ہے جب یہ وقت گزر جائے گا نا پھر شاید آپ کو اس کا احساس ہوگا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے. تو ایک بعض اوقات یہ رکاوٹ بنتی ہے ذاتی دوستی. آج کل جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ترقی کی ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. طلباء جو ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. ایک طرف تو انٹرنیٹ وغیرہ کا جو پازیٹیو یوز ہے وہ بہت کچھ گین کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اس سے بندہ بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی دیکھیں تو اس کا نیگیٹو یوز بہت زیادہ ہے. اور ایک تعداد طلباء کی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو موبائل فون کے غیر ضروری اور غلط استعمال میں پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو بھی ضائع کرتی ہے اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتی ہے. ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، پوسٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، پوسٹوں کو شیئر کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمایا ہمارے اوقات میں برکت ہو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. بہت زیادہ وقت اس پر وہ ضائع اس انداز میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ ایک ہوتا ہے کہ میں دیکھوں کیا ہوا ہے، میں نے کوئی پوسٹ کی تھی، اس پر کتنے لائکس آ گئے ہیں، کسی نے شیئر کیا ہے. بعض اوقات کسی کی پوسٹ پر ہم نے لائک کیا تھا تو کسی اور نے بھی اس کو لائک کیا. تو ایسے ہی اس میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہوتی لیکن بندہ بار بار اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا پر اور موبائل کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے جو ہے وہ بہت زیادہ وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو ان معاملات میں اس کے علاوہ بہت ساری وقت ضائع کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں. ذاتی دوستی، اس کے علاوہ موبائل فون ہے، پھر ایسا مطالعہ جو یعنی کسی حوالے سے بھی فروٹفل نہیں ہے اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے. بعض اوقات کہانیاں، افسانے، ناول، ڈائجسٹ، اس طرح کے اگر مضامین اور اس طرح کی چیزیں پڑھنا شروع کریں گے تو یہ چیزیں ذہن کو بھی آلودہ کرتی ہیں، خیالات بھی منتشر ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی پتھر تو ہم ہیں نہیں، اشیاء جیسے ہوتی ہیں ایسے تو ہے نہیں. اگر کچھ پڑھیں گے، کچھ دیکھیں گے تو اس کا اثر دماغ پر ہوگا، دل پر ہوگا. اگر آپ نے کوئی ایسا عشقیہ فسقیہ کوئی مضمون پڑھ لیا ہے، کوئی رومانوی داستان پڑھ لی ہے، کوئی حکایت پڑھ لی ہے، تو اس کے اثرات دل و دماغ پر نہ صرف ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو کئی سالوں تک وہ چیز ذہن میں رہتی ہے. اب جب آپ کا ذہن اس طرف انگیج ہوگا تو یہاں جو پازیٹیو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جو آپ کے نصابی معاملات ہیں، وہ متاثر ہو جائیں گے. تو ایسے بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. اچھا، اس میں یہ تو وہ چند امور میں نے عرض کیے کہ جس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ضائع ہوتی ہیں، ذہن بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، پڑھائی کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. اور یہ دینی طلباء بھی متاثر ہوتے ہیں، دنیاوی علوم پڑھنے والے بھی متاثر ہوتے ہیں. الحمدللہ عز و جل مدارس اور جامعات جیسے دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، مدارس المدینہ ہیں، جامعات المدینہ ہیں جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے، دینی تعلیم کے یہ ادارے ہیں دعوت اسلامی کے. یہاں تو الحمدللہ ایک پاکیزہ ایسا ماحول ہوتا ہے اور اساتذہ بھی ذہن دے رہے ہوتے ہیں، پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں. تو الحمدللہ ایک حد تک بلکہ کافی حد تک طلباء جو ہے ان خرافات سے بچ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں دنیاوی تعلیم کے اداروں کو تو وہاں اس کا ابتلا بہت زیادہ ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے. اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں کہ کالج کے طلباء اور یونیورسٹی کے طلباء، ان کے بارے میں ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں کے طلباء جو ہیں وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی میں کس طرح وہ انوالو ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ڈرگز وغیرہ کا یوز کرنا، نشہ اور اشیاء کا استعمال کرنا، یہ وہاں ان اداروں کے بارے میں رپورٹس آتی ہیں. تو جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں
وہاں بھی یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جب یعنی چاہے کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں اور ان کا بیک گراؤنڈ بڑے اعلیٰ گھرانوں سے ہیں، تعلیم یافتہ گھرانوں سے ہیں، ایجوکیٹڈ گھرانوں سے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں پڑھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے کا بھی ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک ایسا فرد جو آگے چل کے قوم و ملت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، ایسے اس میں سکلز تھے، اس کے سکلز جو ہیں ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نہ صرف ضائع ہوتے ہیں بلکہ جو اس پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایک انویسٹمنٹ تو پیسے کی صورت میں ماں باپ کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک وقت ہے جو اس پر استاد ماہر اساتذہ جو اس پر محنت کر رہے ہیں ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے، تو بحیثیت مجموعی جو انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے، اور پھر یہ اگر کسی صورت آگے بڑھ بھی گیا تو اس کے سکلز نہیں ہوں گے جو اس کے ہونے چاہیے تھے، تو مجموعی طور پر دیکھیں کہ معاشرے کا، اپنی قوم کا، اپنی ملت کا، اپنے ملک کا کتنا بڑا نقصان کرنے کا یہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے طالب علم کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں کہ میری مکمل توجہ اپنے کاز کی طرف رہے، اپنی تعلیم کی طرف رہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ایسی ایکٹیویٹیز جو معاون ہوتی ہیں تعلیم کے لیے وہ ساتھ ضرور ہونی چاہیے۔ آپ ایسا مطالعہ کریں جو آپ کے عمل میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں وہ اضافے کا ذریعہ ہو۔ آپ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ قرآن پاک جو ہے وہ سیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، معرفت القرآن وہ پڑھیں، آپ تفسیر سیرات الجنان یہ پڑھیں، اس کے علاوہ اور جو فرائض علوم ہیں وہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں، تصوف کی کتابیں پڑھیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معاون ہوں گی اخلاق اور کردار کے بننے میں، شرم و حیا کے ڈیولپ ہونے میں معاون ہوں گی۔ تو ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کی تعلیم میں معاون ہوں آپ وہ ضرور اختیار کریں، لیکن ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کی ڈائریکشن ہی جو ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک کر دیں، آپ کی ڈائریکشن سے ہی آپ کو موڑ دیں، آپ کے ذہن کو پراگندہ کر دیں، آپ کے خیالات کو منتشر کر دیں، تو ہرگز ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ اچھا، اب دوستی میں بھی، یعنی ایسی دوستی جو تعلیم اور اس میں رکاوٹ بن رہی ہو، بہت زیادہ انگیج رہنا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن جو بڑی عمر کے طلباء ہیں وہ اپنے ہم عمر طلباء کے ساتھ وقت گزاریں اور ایکسٹرا اس طرح غیر اخلاقی معاملات وغیرہ سے بچتے رہیں تو بہت اچھا ہے۔ اپنے سے کم عمر طلباء کے ساتھ وہ انگیج نہ ہوں کہ یہ اس میں کافی خطرات ہیں۔ اسی طرح کم عمر کے طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ کسی بڑی عمر کے طالب علم کے ساتھ دوستی اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں۔ ایسے ادارے جہاں رہائش ہوتی ہے، جیسے دعوت اسلامی کے جامعات ہیں، جامعات المدینہ، یہاں رہائش کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اور کچھ ایسی احتیاطیں ہیں جو کرنی چاہیے۔ ویسے تو رہائشی اداروں میں جو طلبہ رہائشی اداروں میں رہتے ہیں ان کو حصول علم دین کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے، دنیاوی طور پر بھی ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں ماحول ہوتا ہے، جو روم میٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس رہ رہے ہیں، جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ پھر بعض اوقات اس طرح کا وہ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ وقت یہاں ضائع ہوتا ہے، تو ایسا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اور اہم بات جو بہت ضروری ہے، آپ کی توجہ، فوکس آپ کا یہ حصول علم دین کی طرف رہے، یا جو بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جائز تعلیم اس کی طرف آپ کا فوکس رہے۔ تو اس میں بعض اوقات جب کوئی فائنینشیل پرابلم آتا ہے، کوئی معاشی حالات کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر ذہن بنتا ہے کہ میں ساتھ کوئی جاب کر لوں، کوئی کام کر لوں۔ تو اس میں یہ مشورہ ہے کہ آپ زمانہ طالب علمی میں کسی فائنینشیل ایکٹیویٹی کی طرف حتی الامکان نہ جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا ذہن بہت زیادہ منتشر ہوگا۔ اگر بالفرض کوئی ایسی صورت ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہے یا کوئی ایسی اپورچونٹی آپ کو مل رہی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، جو آپ کا سبجیکٹ ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی سے ریلیونٹ، اسی سے متعلق جاب ہو سکتا ہے وہی آپ کو مل رہی ہو، یا آپ اس کا ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تو بعض اوقات ایسی اپورچونٹی کوئی ملتی ہے۔ تو اگر ایسی اپورچونٹی ملتی ہو تو اس کو اویل کیا جا سکتا ہے، جبکہ تعلیم میں حرج نہ ہوتا ہو۔ جیسے میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ایک طالب علم ہے جو تجوید کا علم سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک حفظ ناظرہ کے وہ یعنی سیکھ رہے ہیں، انہوں نے حفظ کر لیا ہے، منزل یاد کر رہے ہیں۔ اب ان کو کہیں ایسی جگہ پہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے جہاں قرآن پاک ہی پڑھانا ہے، تجوید ہی پڑھانی ہے، تو اگر وہ واقعی اہل ہیں تو وہ اگر وہاں پڑھائیں گے تو ان کے سکلز مزید ڈیولپ ہوں گے۔ ماشاءاللہ علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے،
تو یہاں اگر سکھائیں گے تو ان کا اپنا علم بھی مضبوط ہوگا۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ میں اگر کوئی ہمارے طالب علم ہیں اور ان کو ساتھ جو ہے وہ کہیں اس طرح پڑھانے کا موقع ملتا ہے جبکہ وہ اہل بھی ہوں، اگر وہ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ پڑھانا ان کے لیے جو ہے وہ ان کی تعلیم کا جو سلسلہ اس کے لیے معاون بنے گا۔ کہیں ریلیونٹ ہے، امامت وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ جو یہاں سیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی اس کے امپلیمنٹیشن کا، نفاذ کا موقع ملے گا۔ پھر آپ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے دنیاوی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا دینی ادارے میں آپ طالب علم ہیں، تو سب کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ سب دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو پریکٹیکلی اختیار کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل جس دور میں ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا، ہم نے ریلیجس ایکٹیویٹیز میں، دینی کاموں میں جب شرکت کی تو اس وقت ہم بھی اسکول وغیرہ میں اسکول میں پڑھتے تھے، تو اس دور میں جو ایک وہ جوش ولولہ جذبہ، وہ جو ایک کیفیات تھیں الحمدللہ عز و جل، اس دور میں جو برکتیں ملی الحمدللہ، ان برکتوں کا فیضان جو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں آج بھی الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو جو طلباء ہیں چاہے وہ اسکول کالج کے طلباء ہوں یا دینی اداروں کے طلباء ہوں، جب اس ایج میں وہ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے، درس دیں گے، درس سنیں گے، اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہے گا، جب علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت ہوگی، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہوگی، مدنی قافلوں میں سفر ہوگا، اصلاح اعمال کا سلسلہ رہے گا، نیک اعمال پر عمل کا سلسلہ رہے گا، روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت ہوگی، ہفتہ وار رسالہ جو امیر اہل سنت جس کا اعلان فرماتے ہیں یہ پڑھیں گے یا سنیں گے اور دوسروں کو اس سے درس دینے کا سلسلہ ہوگا، تو اللہ نے چاہا بہت ساری برکات جو ان دینی کاموں کی ہیں وہ ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سیلف کانفیڈنس میں زبردست اضافہ ہوگا۔ اب اس میں جب میں پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ فائنینشیل پرابلم ہو تو آپ اس کو ریلیونٹ جو ہے ایکٹیویٹی ایسی جو آپ کی تعلیم کے لیے معاون ہو، آپ کے سبجیکٹ جس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے معاون ہو، وہ اگر واقعی کرنا پڑے، کوئی ایسی اپارچونٹی ہو تو اس کو اویل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آپ جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹی نہ شروع کریں کہ آپ کی تعلیم متاثر ہو جائے۔ تو یہ تو خیر اس سے ہٹ کے ہے کہ ہمیں دینی کام جو ہے نا وہ کرتے رہنا ہے دعوت اسلامی کا۔ انشاءاللہ اس میں ایسا زبردست سیلف کانفیڈنس، ایسی خود اعتمادی ہوگی کہ انشاءاللہ زمانہ طالب علمی میں بھی، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے تو یہ سیلف کانفیڈنس انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گا۔ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ اسباق پڑھتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کلاس روم میں آپ جائیں تو وہاں بس آپ صرف پڑھیں، بعد میں اس کو دیکھیں بھی نہیں، تو اسباق کی تکرار بہت ضروری ہوتی ہے، اس کو یاد کرنا، ہوم ورک وغیرہ اسی لیے دیا جاتا ہے، تو اسباق کی تکرار یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ اچھے انداز سے ذہن نشین ہوگا۔ پھر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو پڑھانے والا ہے، آپ کا استاد، اس کا ادب بہت ضروری ہے۔ استاد کا ادب کریں گے تو انشاءاللہ ادب کی برکت سے آپ کو وہ ملے گا جو شاید ویسے آپ کوشش کر کے حاصل نہیں کر پا رہے۔ پھر دینی جو طالب علم ہیں بالخصوص وہ بھی اسی طرح دنیاوی اداروں میں جو دینی کتابیں ہیں، ویسے تو ہر کتاب کا ادب ہوتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص دینی کتابوں کا بہت زیادہ ادب کرنے کی حاجت ہے۔ جتنا زیادہ ادب دینی کتابوں کا ہوگا انشاءاللہ عز و جل اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی، حصول علم دین میں انشاءاللہ عظیم الشان کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے اسکول کالج ہیں، یونیورسٹی ہے، تو یہ علم سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور بالخصوص دینی تعلیم کے ادارے، جامعات ہیں، مدارس ہیں، تو ان اداروں کا بھی ادب ہے۔ اگر ہم اپنے استاد کا ادب کریں گے، اگر ہم اپنے اداروں کا ادب کریں گے، دینی کتابوں کا ادب کریں گے، دیگر کتابوں کا ادب کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ جو ادب ہے، اس ادب کی برکت سے بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ تو بحیثیت ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، الحمدللہ عز و جل آج اس پر کچھ ہم نے بات چیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ مزید اگر آپ ایک طالب علم کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں، یہ سیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے، تو دعوت اسلامی کے جو پبلشنگ کا ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، اس کی کتابیں ہیں ایک طالب علم کی کامیابی کے لیے، کامیاب طالب علم کون، یہ کتاب ہے۔ ایک اور بہت پیاری کتاب ہے راہ علم،
یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، پبلش کی ہیں. یہ کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں. یہاں سے آپ فری میں یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ان کا مطالعہ کیجیے اور مزید برکتیں حاصل کیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہنے کی برکت سے بھی وہ علم حاصل ہوگا جو شاید ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سیکھ پا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میری ذمہ داری، میری ذمہ داری